السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، میں کوئی تقریر کرنے کے لیے نہیں کھڑا ہوا، آپ ڈریے گا مت، ہے نا؟ اور سید کیسر خالد صاحب قبلہ آپ سے تعاون کر رہے تھے، میں سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جتنا ہم لوگوں نے سوچا تھا اس سے کہیں زیادہ بڑھ چڑھ کر کے آپ لوگوں نے حصہ لیا، ہے نا؟ اور یہ سب آپ ہی کے دیکھ، شاید لوگ گمان بھی نہیں کر رہے ہوں گے ایسا پروگرام ہو جائے گا، لیکن میں نے پہلے کہا تھا کہ ہمارا جو پروگرام ہوگا، حاجی صاحب قبلہ، وہ حاجی صاحب ہمارے جو جلسوں کے خلاف رہتے تھے کہ میں جلسوں میں حضرت جاتا نہیں ہوں، کیونکہ جلسوں میں آج کل کے جو جلسے ہو رہے ہیں، میں نے کہا آپ پریشان نہ ہو حاجی صاحب، جیسے جلسے ہوتے ہیں انشاءاللہ اس سے منفرد جلسہ ہوگا، یہ اس سے الگ ہوگا، ہے نا؟ اور بتا دیا جائے گا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں ان کا تصور یہ ہے کہ جلسوں سے کچھ نہیں ہوتا ہے، وہ یہ پیغام لے کر جائیں گے اور یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ نہیں وہ تو میرا وہم اور گمان غلط تھا، جلسوں سے کچھ نہیں بلکہ بہت کچھ ہوتا ہے نا؟ تو آپ اور تمام حضرات جن کو بھی دعوت دی گئی تھی اور جن سے بھی میں نے کہا، ان سب نے لبیک کہا، تعاون کے سلسلے میں کہا یا جس طریقے سے بھی کہا، آپ تمام بھی حضرات محبت کرتے ہیں۔ اور میں جب آیا تھا تو میں نے دیکھا یہاں پر کہ حضرت حافظ القاری رضوان صاحب قبلہ، مولانا مصطفیٰ صاحب، ان کی بھی بڑی محنت ہے نا؟ کیونکہ باہر کے بچے پڑھ کر کے چلے جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، باہر کے بچے آپ کے یہاں سے 10 فارغ ہو گئے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن میرا دل دیکھ کر کے خوش ہو گیا اور میں نے اس شعبے کو سنبھالا اور دیکھ کر کے خوشی ہوئی کہ الحمدللہ یہاں باہر کے بچے فارغ نہیں ہو رہے ہیں بلکہ حضرت حافظ القاری رضوان صاحب محلے کے بچوں کو پڑھا رہے ہیں۔ میں نے کہا جب انہوں نے اتنی محنت کی ہے تو انشاءاللہ تو مجھے بھی ایک جوش آ گیا اور مجھے بھی کام کرنے کا ایک موقع ملا، اور میں نے کہا کہ حضرت نے جہاں تک چھوڑا ہے قاری رضوان صاحب نے، میں اس کو آگے بڑھاؤں گا اور باہر کے بچے نہیں، انشاءاللہ اسی کھڈا کالونی کے بچے حافظ قرآن ہے نا؟ تو ہمارا فوکس دیکھیں آج الحمدللہ آپ کے دیار سے بچے فارغ ہوئے ہیں، یہ یہی رہیں گے۔ باہر کے پڑھ کے تو 10 لپیٹ دیا، آج کل تو دستار بندی جو چل رہی ہے وہ 10 پارے پڑھ کر 20 پارے پڑھ کر کے بھی چلے گئے، قرات کی دستار بندی ہو گئی۔ ہم لوگوں نے قرات پڑھی، حضرت سید صاحب قبلہ معرفت تجوید سے لے کر معرفت الرسوم تک پڑھا، روایت حفظ کا کورس پڑھا، اور آج دستار بندی جو قرات کی ہوتی ہے، اگر ان سے کہا جائے کہ معرفت تجوید صحیح سے پڑھا دو، اگر ان سے پوچھ لیا جائے کہ ادغام ناقص اور ادغام تام کیا ہوتا ہے تو شاید کوئی جو قاری اپنے آپ کو دستار بندی لے کر جا رہا ہو وہ بتا پائے۔ اگر اس سے وقف تام وقف کافی کی تعریف پوچھ لی جائے تو شاید اس سے ارے سب چھوڑ دیجئے، اگر اس کو ترتیل کی تعریف صحیح سے پوچھ لی جائے تو وہ شاید بتا پائے۔ جو آج تجوید و قرات کی بڑی بڑی ڈگریاں لے کر کے لوگ کہتے ہیں اتنے فارغ ہو گئے، تو میں وہ نہیں چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ 2 فارغ ہوں، بہترین فارغ ہوں، اور انشاءاللہ آپ لوگ ساتھ دیں گے تو یہ بچے یہاں سے میں الحمدللہ ان کو ایک اور مرکزی ادارے میں جہاں پر شعبہ حفظ و قرات کی اعلیٰ تعلیم ہوتی ہے تو وہاں سے آپ کو بہترین بچے حافظ بھی بنیں گے، قاری بھی بنیں گے۔ اور الحمدللہ وقت زیادہ نہیں، میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ آج آپ سب مبارکباد کے لائق ہیں کہ الحمدللہ آج ہم سب کو اور آپ کو ہم سے زیادہ خوشی ہو رہی، تمام کمیٹی والے مستحق کے لائق ہیں، لائق مبارکباد ہیں کہ انہوں نے بھی بڑی محنتیں کی ہے نا؟ اور آج تو سب کو خوشی ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ ہاں؟ تو الحمدللہ آپ لوگ محبت کرتے ہیں، اور جب آپ محبت کرتے ہیں، دیکھیں امام سے جب محبت کرتے ہیں، کیونکہ ہم بھی باہر سے آئے ہیں، دور سے آئے ہیں، ہے نا؟ لیکن جب آپ علماء کی خدمت کریں گے، علماء کو یہ بتا دیں گے کہ آپ دور کے نہیں بلکہ آپ ہمارے گھر کے ہیں، تو انشاءاللہ الرحمن وہ علماء آپ کے لیے رات کو رات نہیں سمجھیں گے بلکہ دن کو دن بھی نہیں سمجھیں گے، اور جس طریقے سے آپ ان سے خدمت لینا چاہیں گے وہ خدمت کریں گے۔ تو میں بس اپنی بات کو یہ ختم کرتا ہوں، سب سے بڑی بات یہ ہے، سب سے جو اہم بات یہ ہے، میں اپنی تقریر ختم کر رہا ہوں، یہ حضرت تشریف فرما ہے۔ آج لوگ چند کتابیں پڑھ لیتے ہیں، ساداتوں کے لیے کھڑے ہونے میں انہیں شرم آتی ہے، یار سید صاحب میں تو علامہ ہوں فہامہ ہوں، اور اس بریلی کے تاجدار جس کا قصیدہ پڑھتے ہیں، وہ بریلی کے تاجدار کو دیکھو کہ ایک سید جو کہار تھا، اس کہار کے لیے اپنا امامہ اتار کے رکھتا ہے۔
تو یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، یہ تو ہماری خوش بختی ہے کہ اللہ رب العزت نے سادات کرام سے تعلق ہمارا ہے۔ اور حضرت نے ایک بات پر میری حضرت سے میں نے کہا اور حضرت تشریف لے آئے، یہ امام النو، جیسا کہ ابھی بتایا صحیح صاحب نے، امام النو حضرت علامہ غلام جیلانی میرٹھی اپنے وقت کے بہت بڑے عالم دین، ان کے پوتے ہیں۔ تو میں گزارش کروں گا کہ ان کے کہنے پر نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ مرید کروا دو، جو ایسے ایسے لوگ گھوم رہے ہیں جعلی پیروں کے چکر میں، ان کا ساتھ چھوڑ کر کے ایسے جعلی پیروں کو لات مار دیجئے اور آل رسول کی آج آمد ہوئی ہے، وہ آل رسول جس کی رگوں میں سیدہ کائنات کا خون بہ رہا ہے، جو ایسے عظیم خاندان سے تعلق رکھتا ہے جو رسول اللہ کا خاندان ہے۔ تو ان کا دامن تھام لو، تمام رشتے تو ختم ہو جائیں گے لیکن یہ رشتہ باقی رہے گا، رسول اللہ کا نسب ہمیشہ باقی رہے گا، تمام نسب ختم ہو جائے گا۔ تو حضرات بس یہی آپ سے گزارش ہے کہ اپنے ادارے کو، اس ادارے کو مضبوط کریں۔ اور آج انشاءاللہ دیکھ رہے ہیں کہ 3 بچے فارغ ہوئے ہیں، آنے والے وقت میں انشاءاللہ الرحمن شعبہ حفظ کے بھی بچے فارغ ہوں گے، اور جب آپ کا ساتھ رہے گا، تعاون رہے گا، کیونکہ دیکھیں بچے جب باہر کے رکھے جائیں گے تو ان کے کھانے پینے کا بھی انتظام کرنا ہوتا ہے، تمام اخراجات ہوتے ہیں۔ اگر آپ قدم سے قدم ملا، کندھے سے کندھا ملا کر کے چلیں گے تو انشاءاللہ الرحمن وہ دن دور نہیں ہے جب آج یہ بچے حافظ قرآن بن کے نکلے ہیں، کل قاری قرآن بن کر بھی نکلیں گے۔ آج 3 بچے ہیں، کل 6 بچے آپ کے ادارے سے فارغ ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے مولا ہمارے جتنے بھائیوں نے تعاون کیا ہے اور جتنے لوگ یہاں آئے، سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے، لوگ سمجھ رہے تھے کہ یار لوگ آئیں گے نہیں آئیں گے کیسے ہو رہا، اور ہمارے صدر صاحب عابد صاحب کی بڑی محنت ہے، پرمیشن لینے میں واحد اکیلا بندہ وہ دوڑتا رہا کئی دن تک کے، تو ان کی بھی قربانیاں ہیں، اور جن کا نام نہیں لے پا رہے یہ نہ سمجھے کہ ظاہر سے عابد بھائی کا نام ہے، سب کی قربانی ہے نا۔ کس کس کا نام لو، کس کس کو چھوڑ دوں، جو ذرہ جہاں ہے وہیں آفتاب۔ اب میں اب زیادہ وقت نہ لے کر کے سب کا شکر گزار ہوں، تمام لوگ آپ نے جس طریقے سے تعاون کیا، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہتر نعمت بدل عطا فرمائے۔ اب میں حضور والا کی بارگاہ میں گزارش کروں گا، جو ہمارے مقرر خصوصی ہے حافظ حدیث کثیرہ عالم نبیل فاضل ذلیل، جن کی تقریر آپ سنیں گے تو قرآن اور حدیث ہی صرف سنیں گے۔ میں نے پہلی تقریر کلیہ شریف میں سنی تھی، اور الحمدللہ آپ تقریر سنیں گے قرآن اور حدیث ہی سنیں گے، لفاظی نہیں، ادھر سے کودنا پھاندنا میں نے ایسے لوگوں کو نہیں بلایا ہے۔ میں حضرت کی بارگاہ میں ادب و احترام کے ساتھ گزارش کروں گا کہ حضرت اپنے نورانی عرفانی بیانات سے سامعین کے قلوب کو منور و مجلہ کریں، اور اپنے آنے والے مہمان کا استقبال کریں۔ آپ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سے کریں، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اصلاح معاشرہ کانفرنس مسلک اعلیٰ حضرت مفتی عمر صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔